اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام ٹھہر جائیں، پہلے ان کا مہر ادا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے پہلے فرشتوں کو پیدا فرمایا، پھر جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا اور ان کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا۔ سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور آپ پہلے رسول بھی ہیں جو شریعت لے کر اپنی اولاد کی جانب بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اول الرسول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کفر و شرک پھیلانے کے بعد سب سے پہلے مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ اللہ بھی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بھیجنے والا ہوں۔ خلیفہ اسے کہتے ہیں جو احکامات جاری کرنے اور دیگر اختیارات میں اصل کا نائب ہوتا ہے۔ اگرچہ تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، لیکن یہاں خلیفہ سے حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں، اور فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کی خبر اس لیے دی گئی کہ وہ ان کے خلیفہ بنائے جانے کی حکمت معلوم کریں اور ان پر خلیفہ کی عظمت و شان ظاہر ہو کہ ان کو پیدائش سے پہلے ہی خلیفہ کا لقب عطا کر دیا گیا ہے اور آسمان والوں کو ان کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اسے کسی سے مشورے کی ضرورت ہو، البتہ یہاں خلیفہ بنانے کی خبر فرشتوں کو ظاہری طور پر مشورے کے انداز میں دی گئی۔ اس سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے متحد افراد سے مشورہ کر لیا جائے تاکہ اس کام سے متعلق ان کے ذہن میں کوئی بات ہو تو اس کا حل ہو سکے، یا کوئی ایسی مفید رائے مل جائے جس سے وہ کام مزید بہتر انداز میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کا قرآن مجید میں حکم ارشاد فرمایا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو فرشتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اصحاب سے مشورہ کرنے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مشورہ کرنے کا فرمان تعلیم امت کے لیے ہے تاکہ امت بھی اس سنت پر عمل کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اور کاموں میں ان سے مشورہ لو نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشورے سے مستغنی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں کسی مسلمان شخص سے مشورہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے درست کام کرنے کی ہدایت دے دیتا ہے۔
جس نے مشورہ کیا وہ نادم یعنی شرمندہ نہیں ہوگا۔ جو بندہ مشورہ لے وہ کبھی بدبخت نہیں ہوتا، اور جو بندہ خود رائے اور دوسروں کے مشورے سے مستغنی یعنی بے پرواہ ہو جائے وہ کبھی نیک بخت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے زمین سے مٹی اٹھانی چاہی تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، میں خدا کی پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ مجھ پر کچھ کم کیا جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، اے میرے رب، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام پاک اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم پر عمل کیے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمہ لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے، تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔